لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پسندیدہ شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی جس کو سب نے خوب پسند کیا اور پیار دیا۔ ان کی ٹرانسمیشن کے بنا کئی گھروں کا رمضان ادھورا ہوتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو لاکھوں لوگ ان کو پسند کرتے تھے، انہی لوگوں نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی پرسنل لائف اور لوگوں کی باتوں نے انہیں اندر سے ختم کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے مقبول ترین اینکر پرسن کی حیثیت سے مشہور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی۔ عامر لیاقت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے اور انہیں بے انتہا کامیابیوں کے ساتھ ساتھ چند مایوس کن لمحات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی نجی، سیاسی اور پیشہ ورانہ زندگی اور ان کے عروج سے زوال تک کے سفر پر ڈالیں گے ایک نظر اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے معروشہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ۔ بات آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ عامر لیاقت سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا پر بھی اپنے پروگرام اور منفرد انداز کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھے۔ بطور نیوز کاسٹر جیو نیوز سے کیریئر کا آغاز کرنے کے بعد عامر لیاقت نے عالم آن لائن نامی پروگرام میں بطور میزبان شرکت کی، اور یہ پروگرام کئی سال انتہائی مقبول رہا، جس میں عامر لیاقت کے انداز کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کو بھی خوب پسند کیا گیا۔ جیو چھوڑنے کے بعد وہ مختلف چینل سے وابستہ رہے، لیکن ان کی اصل وجہ شہرت رمضان ٹرانسمیشن تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر طویل رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ متعارف کروایا اور ایک عرصے تک اس شعبے میں تنہا راج کرتے رہے۔ اس دور کو ان کے میڈیا کیریئر کا عروج بھی کہا جا سکتا ہے۔ تاہم ان ٹرانسمیشنز کے دوران ایسے واقعات بھی پیش آتے تھے جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتے۔ اس دوران لوگوں کے ساتھ ناشائستہ زبان استعمال کرنے اور انہیں مختلف عجیب و غریب کھیلوں کا حصہ بنانے پر بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ عامر لیاقت اپنے کیریئر میں بطور اینکر پرسن جیو نیوز، ARY ڈیجیٹل، ایکسپریس نیوز، بول نیوز اور بہت سے چینل سے وابستہ رہے۔ اگر عامر لیاقت کے سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو عامر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ محمودہ بیگم سیاسی طور پر نون لیگ سے منسلک تھے۔ تاہم 90 کی دہائی میں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ MQM میں شمولیت اختیار کر لی۔ عامر لیاقت نے MQM کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے لیے بھی خدمات سر انجام دیں۔ والد کے کوٹے پر سیاست میں قدم رکھنے والے عامر لیاقت نے 2002 میں MQM کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی اور وزیر مملکت برائے مذہبی امور کا منصب بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی دوران وہ اپنے کچھ بیانات اور مختلف نجی پروگراموں کے دوران شعلہ بیانی پر بھی تنقید کی زد میں رہے۔ بالخصوص چند متنازع بیانات پر مذہبی حلقوں نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ عامر لیاقت کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر 2008 میں MQM سے نکال دیا گیا تھا، تاہم ان کی پارٹی رکنیت کچھ سال بعد ہی بحال کر دی گئی۔ ایک عرصے تک وہ سیاست سے کنارہ کش رہے اور اسی دوران مختلف نجی چینلز پر مختلف پروگرامات بالخصوص رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے عوام میں مقبول رہے۔ 2016 میں وہ ایک مرتبہ پھر سیاست میں ماضی کی طرح سرگرم ہونے لگے، لیکن کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے MQM سے اپنی راہیں جدا کر لیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم سیاست میں واپس نہ آنے کا فیصلہ انہوں نے جلد ہی تبدیل کر لیا اور مارچ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا اور پھر اسی سال کراچی سے PTI کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیاسی پروگراموں کی میزبانی کی بھی کوشش کی، لیکن اس میدان میں انہیں زیادہ کامیابی نہ مل سکی اور انہوں نے رفتہ رفتہ میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے دوبارہ سے سیاست کے میدان میں سرگرم ہو گئے۔ عامر لیاقت کی نجی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی اور ان کی تینوں شادیاں ہی ختم ہو گئیں۔ عامر لیاقت نے پہلی شادی ڈاکٹر بشرا سے کی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں۔ ان کی ڈاکٹر بشرا کے ساتھ شادی طویل عرصے تک رہی، تاہم کچھ نجی مسائل کے سبب دونوں میں علیحدگی ہو گئی اور ڈاکٹر بشرا اقبال نے دسمبر 2020 میں تصدیق کی کہ عامر لیاقت نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ عامر لیاقت نے دوسری شادی ماڈل اور اداکارہ طوبہ انور سے جولائی 2018 میں کی، جو ان سے کئی سال کم عمر تھیں۔ شادی کے بعد دونوں ایک ہیپی کپل کی طرح ہر جگہ ٹی وی سکرینز پر نظر آئے۔ دونوں بہت خوش معلوم ہوتے تھے، لیکن یہ شادی 4 سال سے بھی کم عرصہ چلی۔ 2021 میں طوبہ انور نے تصدیق کی کہ انہوں نے عامر لیاقت سے خلا لے لی ہے۔ عامر لیاقت حسین نے تیسری شادی فروری 2022 میں بھاولپور کی 18 سالہ لڑکی دانیہ شاہ سے کی، جنہوں نے چند ہی ماہ بعد مئی کے آغاز میں خلا کے لیے مقامی عدالت میں درخواست
درخواست دائر کر دی۔ دانیہ شاہ کی جانب سے خلا کے لیے درخواست دائر کرنے کے بعد عامر لیاقت نے ان کی مبینہ آڈیو اور بعد ازاں دانیہ شاہ نے بھی عامر لیاقت کی مبینہ آڈیو اور ویڈیو لیک کی تھیں اور دونوں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات بھی لگائے اور دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی ایک ایسی ویڈیو لیک کی جس نے عامر لیاقت کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ وہ اپنی تیسری بیوی کے ہاتھوں رسوا ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کے سامنے بھی رسوا ہوئے۔ بعد ازاں عامر لیاقت کی ہمت جواب دے گئی تو انہوں نے ہار تسلیم کرتے ہوئے دانیہ شاہ سے معافی مانگی اور پاکستان چھوڑ جانے کا اعلان کیا۔ تاہم انہوں نے ملک چھوڑنے کی تاریخ نہیں دی تھی اور اسی دوران 9 جون 2022 کو خبر آئی کہ عامر لیاقت اس دنیا میں نہیں رہے۔ عامر لیاقت کو ان کی متنازع بیانات اور حرکتوں کی وجہ سے کئی بار بین کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر سال وہ نئے چینل سے ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے۔ ایک دہائی تک لوگ عامر لیاقت پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کی رمضان ٹرانسمیشن ہر گھر کی رونق ہوتی تھی اور ریٹنگز کے بھی تمام ریکارڈز توڑ دیتی تھی۔ عامر لیاقت ہر سال رمضان ٹرانسمیشن کا نیا نام متعارف کرواتے تھے جس کا سب بے صبری سے انتظار کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی ذاتی، سیاسی اور ان کی متنازع حرکتوں کے باعث لوگوں نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی اور شاید یہی چیزیں عامر لیاقت سہ نہیں سکے اور یہی غم دل کو لگا اس دنیا سے چل بسے۔ لیکن آج بھی جہاں رمضان ٹرانسمیشن کی بات ہو تو ہر کوئی عامر لیاقت کا ذکر اچھے الفاظ میں ضرور کرتا ہے۔